السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری تمام بہنیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف آنے والی ہر شر اور بلائی کو خیر اور بھلائی میں تبدیل کر دے، آمین ثم آمین۔ جی مائی ڈیئرسٹ سسٹرز، آج ہم لرن کریں گے اباؤٹ حروف مقطعات، جو کہ سورۃ بقرہ کے سٹارٹ میں آتے ہیں، سورۃ بقرہ کے ہر سورت کے سٹارٹ میں آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ان کے میننگ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیسن میں تو آپ نے توجہ کے ساتھ لیسن سننا ہے، اس لیسن سٹارٹ کرنے لگی ہوں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زد علما رب زد علما رب زد علما۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ جی، حروف مقطعات، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ سمپل حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جو تمام صورتوں کے اول میں آتے ہیں، یعنی کہ شروع میں آتے ہیں، ابتدائی الفاظ میں آتے ہیں، جیسے کہ اور بھی صورتوں میں ہیں یاسین، الف لام میم را، الف لام را، اور اس طرح کے حروف ہر صورت میں سٹارٹ میں آتے ہیں نا، تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کی حقیقت میں یہ ہے کہ حروف مقطعات ایسے حروف ہیں، ڈیفینیشن ہے، سن لیں اس کا، یا سب نے سنانی ہے لیسن میں۔ حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جن کا میننگ، یعنی جن کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، جن کا میننگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، یہ ایک راز ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک راز ہے جن کا میننگ ہم کو نہیں بتایا گیا، بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بعض مفسرین ہیں ان کا کیا کہنا ہے حروف مقطعات کے بارے میں؟ نیکسٹ ڈیفینیشن نمبر 2، ڈیفینیشن نمبر 1 تھی کہ حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جن کا میننگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ڈیفینیشن نمبر 2 ہے کہ حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جن کا میننگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی کہ یہ ایک سیکرٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان، ایک راز ہے کہ، ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں اور بعض مفسرین ڈیفینیشن نمبر 1 جو آپ کو میں نے بتائی ہے وہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بارے میں کہ حروف مقطعات کا جو میننگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک راز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حروف مقطعات کی تعلیمات ہمیں اس لیے نہیں بتائی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا کہ وہ ہمیں ان کی تعلیمات بتائیں، ٹھیک ہے، سکھائیں۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی کہنا ہے کہ حروف مقطعات ایسے حروف ہیں کہ جن کا میننگ صحیح میننگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ سمپلیفائی میں ہم کہہ دیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک کوڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کوڈ کا جو کوڈ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو پتہ ہے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ جس طرح کہ دیکھیے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں اس کو ذرا سمجھانے کے لیے، کہ آپ کسی ایونٹ پہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی ایونٹ پہ جاتی ہیں تو وہاں پر آپ کے دوست کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ جو کہ بہت کہہ لیں کہ فنی ٹائپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کہہ لیں بہت یادگار ہوتا ہے وہ حادثہ، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کہ اس کی کوئی بہت امپورٹنٹ چیز گم جاتی ہے، یا اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے نا، یا آپ خود کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو نیکسٹ ٹائم کسی موقع پر جب آپ اپنے اس دوست سے ملتی ہیں تو آپ انہیں اسی کے بارے میں بات ہوتی ہے یا اس کے مطابقت کوئی بات ہوتی ہے، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ تمہیں یاد ہے نا پچھلی بار کیا ہوا تھا، یا کہتی ہیں کہ آپ کو یاد ہے نا پچھلی مرتبہ کیا حادثہ ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ
ہم اس بات کو پوری طرح سے کلیئر نہیں کرتے ہیں کہ ہاں ہاں میں گر گئی تھی، مجھے چوٹ لگ گئی تھی، یا میری وہ چیز گم گئی تھی، اس نے اٹھائی تھی، اس سے ملی مجھے، اس طرح ہم کلیئر نہیں کرتے. ہم صرف نا کسی کے سامنے کوڈ ورڈس میں کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے نا پچھلی مرتبہ کیا ہوا تھا، یہ کہہ دیتے ہیں آپ کو یاد ہے نا پچھلی مرتبہ کیا ہوا تھا، اس طرح یعنی کہ. تو یہ کوڈس ورڈز ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات کا پتہ صرف ہم دونوں کے درمیان رہے، کسی نیکسٹ اور تھرڈ پرسن کو اس بات کا پتہ نہ ہو. تو انہیں کوڈ ورڈز کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ کوڈ ورڈز کہتے ہیں. کہ ہم نے بات نہیں بتائی لیکن ہم نے اشارہ کر دیا کہ تمہیں یاد ہے نا پچھلی مرتبہ کیا ہوا تھا. یا کہہ لیں کہ کچھ لوگوں نے اپنے کوڈ ورڈز رکھے ہوتے ہیں کہ وہ جب تک وہ ورڈز نہیں بولتے تب تک وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، میسیجز یا کچھ ایسا ویسا نا، کہ بس کہنے کا مقصد ہے کوڈ ورڈز ہیں، یا بھی یہ کوڈ ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، سمجھانے کا مطلب یہ ہے آپ کو کہ خفیہ الفاظ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ سمجھنا ہے کہ الف لام میم کی جو حروف مقطعات کی تعلیمات ہمیں نہیں دی گئیں تو ہمیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم نے ان پر دل سے ایمان لانا ہے، جس طرح کہ ہم سارے قرآن پاک سے ان پر ایمان لاتے ہیں دل سے. اور حروف مقطعات کے بارے میں ایک حدیث بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بیان کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ حروف مقطعات ایک حروف ہیں، بلکہ میں یہ کہ الف لام میم، حروف مقطعات کہہ دیں، یہاں پر الف لام میم کہنا تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حروف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف علیحدہ حروف ہے، لام علیحدہ حروف ہے، اور میم علیحدہ حروف ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور ایک حروف یعنی کہ قرآن پاک کے ایک ورڈ کو 1 ٹائم پڑھنے کا ثواب 10 نیکیاں کمانے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، اس طرح مطلب یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملی ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف کی 10 نیکیاں علیحدہ، اور لام کی 10 نیکیاں علیحدہ، اور میم کی 10 نیکیاں علیحدہ، یعنی کہ 30 نیکیاں اس بندے نے صرف اور صرف الف لام میم پڑھنے پر کما لی ہیں. اب دیکھیں جب سے لیسن سٹارٹ ہوا ہے میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ الف لام میم پڑھ لیا، تب سے کوئی 10-12 مرتبہ تو، یعنی 5-6 مرتبہ تو پڑھ لیا ہوگا نا. تو مطلب یہ کہ الحمدللہ کہ میں اب تک 50-60-70 کے شاید اس سے بھی زیادہ نیکیاں جو کما چکی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اس بحث میں نہیں پڑھنا، ہمیں مطلب کیوں نہیں بتایا گیا، ہمیں بتانا چاہیے تھا، یا آپ نے اس کی جدوجہد نہیں کرنی. آپ پوری دنیا چھان لیں لیکن آپ کو کبھی کہیں بھی حروف مقطعات کے مطلب جو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں، جس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں قیامت کے دن میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا دیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. بس آپ نے ان پر یہ ایمان لانا ہے کہ یہ حروف مقطعات جو قرآن پاک کا حصہ ہے، ان کو پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، ان پر ایمان لانا ہمارا حق ہے. اگر ہم ان حروف مقطعات پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم کیا نام ہے کہہ لیں کہ اسلام سے کفر کریں گے. ٹھیک ہے، کفر ہی کرتے ہیں نا، کہ اسلام کا کسی چیز کا انکار کرنا، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. ٹھیک ہے، تو باقی قرآن پاک پر بھی پھر ایمان لانے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم نے حروف مقطعات پر ایمان نہیں لایا. اور یہ بھی بتا دو کہ حروف مقطعات کے پڑھنے کا بھی ثواب اسی طرح ہے جس طرح کہ باقی قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا لیسن، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. ٹھیک ہے، سنا ہوگا اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے سننا ہے دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.